ماہنامہ فوڈ اینڈ اسٹائل اور اسٹار سرکل کے ناظرین کو ذیشان یاسین تاجی کا السلام علیکم۔ ناظرین، سانحہ مری کے واقعے پہ پاکستان کی نامور شخصیات کی جانب سے اظہار تعزیت اور ان کے خیالات پہ مشتمل ویڈیو آپ تک پہنچائی گئی تھی، جس کی بہت زیادہ پذیرائی ہوئی اور مختلف لوگوں نے ہمیں مزید اپنے خیالات پر مشتمل ویڈیو سینڈ کی، جس کو ہم پارٹ 2 کا حصہ بنا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ سانحہ مری ایک دلدوز واقعہ ہے اور اس پر پوری قوم افسردہ ہے۔ 23-24 جانوں کا اتلاف کوئی معمولی نقصان نہیں ہے۔ انسانی جانوں کا ضیاع ایک بہت ہی کربناک اور دردآمیز واقعہ ہے، اور اس میں جہاں جو سیاحت کے لیے مسافر آئے تھے اور جن کے ساتھ یہ المیہ پیش آیا، جہاں وہ خود بھی کسی حد تک ذمہ دار تھے، لیکن زیادہ ذمہ داری حکومت وقت کی بنتی ہے کہ جب الرٹ جاری ہو چکا تھا برفانی طوفان کے حوالے سے، تو اداروں کو متحرک ہو جانا چاہیے تھا قبل از وقت، اور وہاں پر مری میں اس وقت جو ہمارے سربراہان ہیں اور سیاسی شخصیات ہیں اس وقت برسر اقتدار لوگوں میں سے، ان میں سے بہت سو کی نجی رہائش گاہیں اور آفیشل وہاں پر عمارتیں بھی موجود ہیں۔ اگر بر وقت انہیں کھول دیا جاتا اور ایسے متاثرہ لوگوں کو وہاں پر جائے پناہ فراہم کر دی جاتی، تو شاید یہ جو 23-24 جانوں کا اتلاف ہوا ہے وہ نہ ہو پاتا اور یہ قیمتی جانیں بچ جاتی۔ اب اگر حکومت وقت اس معاملے میں ذمہ داران کی تحقیقات کی بات کرتی ہے تو یہ ایک روایتی سی بات ہے، اور اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے۔ حسب سابق جیسا ہوتا آیا ہے، اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے۔ ان کے متاثرین کے لواحقین کو بے شک وزیر اعلیٰ پنجاب نے 8 لاکھ روپیہ فی قسط دینے کا اعلان تو کیا ہے، اور وہ ممکن ہے دے بھی دیں، لیکن یہ تمام چیزیں انسانی جانوں کا بدل تو نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے جس پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ سوچے سمجھے اور ایسے اقدامات کرے کہ آئندہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ جی السلام علیکم۔ مری میں جو سانحہ پیش آیا ہے اس کے لیے بہت افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں چاہیے، ہماری حکومت کو چاہیے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس کی وجہ سے یہ کل کو ایسی پرابلم نہ ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کیونکہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، اور اس کے لیے بہت دلی افسوس ہے۔ اللہ پاک جو اس میں میں ان کو شہید کہوں گا جو ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ہماری بہن تھی، بیٹی تھی اور بھائی تھے ہمارے، جو وہاں پہ ان کو ایک ان کے لیے بہت، یہ ان کی فیملیز کے لیے میں ان کے ساتھ غم خوار ان کا، اور اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ اور اپنی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ کچھ ایسے انتظامات، ایسی مشینریز کا استعمال کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آئندہ جو سال ہیں وہ ہمارے اچھے گزر سکیں اور کسی کو پرابلم نہ ہو۔ باقی ہمارے جو رہائشی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر آپ جا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے تو اپنے پورے چیزوں کے ساتھ اپنے اقدامات کر کے، ساری چیزیں انتظامات کر کے ساری چیزیں ہوں۔ تو بہت افسوس ہوا دلی، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خرم بھائی، اس پہ کیا اپنا کمنٹ کریں گے؟ اس میں تو یہ ہے کہ جیسے 2 سال کرونا کے چکر میں عوام نہیں جا رہی تھی مری اس موسم میں، اس سال ان کو یہ ہے کہ موقع ملا، کرونا نہیں تھا، عوام گئی ہے وہاں، ضرورت سے زیادہ چلے گئے لوگ، اور پھر اوپر سے برف باری ہو گئی، اور وہاں کی انتظامیہ کی غفلت ہے۔ انتظامیہ نے وہ 2 سال فارغ بیٹھے رہے، عوام اتنی جا نہیں رہی تھی، تیسرا سال آ گیا، تیسرے سال میں عوام گئی اور برف باری ہوئی، وہاں پھنس گئی۔ پھر یہ ہے کہ وہاں کی انتظامیہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے وزیر داخلہ کو بھی فون کی اور میسج کیا، وزیر اعظم کو میسج کیا، وزیر اعلیٰ کو میسج کیا، کسی کا پلٹ کے جواب نہیں آیا۔ وہاں کا جو کوئی فوج کا ادارہ ہے وہاں میسج کیا، وہ آئے، جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا،
اور دوسرا عوام کی بھی غفلت ہے اس میں کہ عوام جیسے پھنس گئے اور وہ گاڑیوں میں آرام کرنے بیٹھ گئے اور اے سی ہیٹر چلا لیے، آرام کرنے بیٹھ گئے اور وہیں ان کا دم گھٹ گیا۔ اب کیا بولے، یہ تو سانیہ ہو گیا ہے، صحیح ہے نا؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر اللہ مالک ہے۔ انتظامیہ بھی اس میں غفلت ہے، گورنمنٹ کی بھی ہے، اور عوام خود بھی جو گاڑیوں میں سو گئے، تو ان کو سونا نہیں چاہیے تھا، وہ جیسے پھنس گئے، چلو گاڑیاں چھوڑتے اپنی منزل کی طرف چل پڑتے تو بچ سکتا تھا۔ اللہ کی کرنی جو ہونا تھا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ مری میں جو بھی حادثات رونما ہوئے ہیں یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، اور جتنے بھی الفاظ بولے جائیں وہ بہت کم ہیں۔ جو لوگ چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں سوچنے سمجھنے کی، اور دوسری یہ چیز یہ کہ جس کو بولا جائے کہ نالج نہیں ہے۔ جب ہم اس طرح کے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں کے بندہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، کوئی گائیڈ ہو، کوئی ڈرائیور وہاں کا ہو جس کو ان چیزوں کا پتہ ہو کہ ایسے حالات میں گاڑی کس طریقے سے چلانی ہے، نکالنی ہے، اور اگر برف میں پھنس جائیں تو کیا SOPs ہیں، کیا فرسٹ ایڈ ہیں جو امیڈیٹ بیس پہ انسان کو اٹینڈ کرنی چاہیے۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم اس کے بارے میں سنا کہ لوگ برف میں پھنسے ہوئے ہیں تو مجھے یہی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دم گھٹنے کے واقعات سننے میں آئے، اور اسی طرح سے ہی ہوا۔ اور جب پتہ چلا تو میں نے یہی کہا کاربن مونو آکسائڈ کی ہلاکتیں ہوں گی، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے کہ اس طرح کے سچویشن میں جب ہوتا ہے تو ایگزاسٹ اگر پھنس جائے، دب جائے، تو ظاہری بات ہے دھوئیں کو نکلنے کی جگہ نہیں ملے گی، وہ دھواں کیبن کے اندر بڑھنا شروع ہوگا، اور ایسی سچویشن ہوتی ہے تو گاڑی کے شیشے ویسے بھی کریک ہونے چاہیے۔ ایون اگر آپ نارمل سینیریو میں چل بھی رہی ہو گاڑی اور مسلسل ہیٹر آن کر کے رکھ رہے ہو تو اس میں بھی آپ کو گاڑی کے شیشے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے کریک کرنے چاہیے، یا کریک کر کے رکھنے چاہیے، یا کھولنے چاہیے۔ کریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا شیشہ نیچے کر کے رکھیں۔ اور باقی یہی ہے کہ بھائی جو لوگ اس طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں اس کا کنٹرولنگ ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایچ اینڈ ایوری گاڑی کی موومنٹ نوٹ کی جا رہی ہے۔ تو جب اس قسم کے حالات ہوں تو گورنمنٹ لیول کے اوپر راستے بند کر دینے چاہیے، الاؤ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان علاقوں میں ٹریکنگ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سسٹم لگانا چاہیے کہ اگر کچھ گاڑیاں کہیں پھنس گئی ہیں تو ان کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے، اور ان کے ریسکیو کا جو ہے وہ انتظار نہ کیا جائے کہ جب یہ واقعہ ہو جائے پھر ان کو ریسکیو کے لیے چیزیں شروع کی جائیں۔ علاقے میں رہنے والے لوگوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ جن ہوٹلز نے ایکسٹرا آرڈنری چارج کیا، ٹھیک ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ایک چیز ہے جو کہ ایک نارمل حالات میں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر وہ نارمل حالات سے ہٹ کے ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ رحم دلی کے ساتھ جو ہے وہ ریسکیو کے اوپر کام کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد بزنس تو ایک طرف رہ جاتا ہے۔ بھائی یہ جو مری میں حادثہ ہوا ہے یہ انتظامی غفلت اپنی جگہ، مگر عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکل رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو بچے، فیملی، چھوٹے بچے ہیں، کیا ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ان حالات کا، ان مصائب کا وہ سامنا کر سکیں۔ تو انتظامی امور میں جو غفلت ہوئی ہے وہ تو شرمناک ہے، لیکن اس میں عوام کی بھی غلطی محسوس کرتا ہوں، اور ان کی انتہائی غفلت ہے کہ وہ اتنے چھوٹے معصوم بچوں کو، یا عام بندے وہ بھی جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ اتنا اندازہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہ وہاں پہ اگر کوئی موسمی حالات یا کوئی ایسی پریشانی کا عالم وہاں پہ موجود ہوا تو اس کو وہ برداشت کر پائیں گے بھی یا نہیں۔ بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر عوام کا جو ہے وہ خود کا نااہلی عوام کی، جبکہ عوام کو پتہ ہے کہ وہاں پر اتنی برف باری ہوتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، تو ان کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟
नंबर 2, जो वहाँ पे होटल वगैरह है, जो उन्होंने अपने प्राइस वगैरह इतने हाई किए हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। बहुत से जो हादसा हुए हैं, जो अमवात वाक़े हुए हैं, वो यही हुए हैं कि भाई उनको रहने की प्रॉपर जगह नहीं मिली। इस वजह से जो 10 रुपए की चीज़ थी वो 100 रुपए की मिल रही है। इसी तरीके जो वहाँ पे होटल में किराए वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा थे, जो आवाम को अफोर्ड नहीं कर सके, और खुले आसमान तले जो है उनको रहाइश लेनी पड़ी है, आराम करना पड़ा। इस वजह से ये हादसा पेश आए। एहतियाती तदाबीर ये करें कि नेक्स्ट टाइम जो है हुकूमत को भी चाहिए और आवाम को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए कि इस तरह के जो टाइम पर जो है जब बर्फ़बारी शुरू हो चुकी हो तो बेहतर है कि उस तरह के ट्रैवलिंग ना करें। ख़ास तौर पे मरी की तरफ जाने का तो सोचें भी ना। सबसे बड़ी नाअहली आवाम की अपनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरी में हालिया होने वाले हादसा पे यकीनन हर आँख सोगवार है, हर आँख पुरनम है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता लगा कि हमारे शहरी इदारों की कारकर्दगी क्या है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा वहाँ होने वाले जुल्म से भी पर्दा उठा कि वहाँ 50,000 रुपये कमरे के मांगते थे वो सीज़न में, और फैमिली क्योंकि पूरे ट्रिप के ही 50,000 रुपये लेके जाती थी तो वो मजबूर होती थी गाड़ी में रात गुजारने के लिए। इसके साथ ही वो एक हीटर के घंटे के जो है वो 5,000 रुपये चार्ज किया करते थे होटल वाले, और बाकायदा सड़क पे ट्रक खड़ा करके गाड़ियों को फंसाया करते थे, और फिर उसको उसमें चेन डालने के 3 से 5,000 लिया करते थे। तो ये सारे जुल्म हो रहे थे जिसकी शायद सबब शायद ये हादसा हुए। और वहाँ अरबों का टर्नओवर होने के बावजूद वहाँ पर टैक्स कलेक्शन ना होने के बराबर थी। तो गवर्नमेंट उनको सहूलत देने के बजाय बल्कि उनको सजाएं दें, वहाँ के लोगों को, ज़िम्मेदारों को, और टैक्स कलेक्शन को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया। खालिद वहीद अमराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मरी में वाक़या उसकी हम तो पहले तो पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ऐसे वाक़यात तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि इलाके के लोगों को चाहता थे उनको जगह दें। उल्टा लोगों ने जो होटलों के रेंट थे 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार एक कमरे के रूम चार्जेस ले रहे थे, और बाकायदा कल मुझे पता चला वाशरूम के लोगों ने चार्जेस लिए 20,000 रुपये। तो बड़ी अफसोसनाक वाक़या हुआ है। तो पूरे पाकिस्तान के लोग अपसेट है इस बात पे। तो बस मेरी तो यही तासुरात है कि इसके वाक़यात पे बड़ी सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए और इन होटलों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। खालिद अहमद टिल्ली टंडवातन से। सानिया मरी के बारे में क्या तासुरात दे सकते हैं भाई? बस अल्लाह ताला हम पर रहम करे, करम करे, और हमारी हुकूमत को जो है आंखें खोलें। इस वाक़े से कुछ सबक हासिल करना चाहिए हमें, पूरे पाकिस्तानी कौम को। वालेकुम सलाम मोहतरम खुर्रम भाई। मरी हादसे में तो सबसे पहले शहीद होने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और उनके लावाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। दूसरा ये है कि इसमें इंतज़ामिया की गफलत है, और इस पर सितम ज़रीफ़ी जो हुकूमती वज़रा की तरफ से बयान आए हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो होटल वालों ने जो सलूक किया है वो इंसानियत सोच सलूक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरा ये कि जो मकामी आबादी ने उनकी इमदाद की है वो काबिल फ़ख्र बात है। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, लोगों की जो भी मुमकिन मदद कर सकते थे उनको घर फराहम किए, या जो भी मदद कर सकते थे वो मदद की है। दूसरा हमारी आर्मड फोर्सेस जितनी भी वहाँ पे फोर्सेस काम कर रही हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। कतरी नूरों राय की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये मरी का जो हादसा हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा कसूर हुक्मरानों का है। दूसरा जो है मरी के जो आसपास रहने वाले लोगों का कसूर है कि तो लोग मरते रहे और बेहिस्सी देखें कि जो वहाँ के मुकामी रहने वाले और दूसरे उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और दुआ करते कि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनमा ना हों। आदाद व शुमार गवर्नमेंट की तरफ से 18-19 से
لیکن میرے حساب سے تو میتیں جو ہے نا کافی زیادہ ہوئی ہوں گی، میرا خیال ہے ذاتی طور پر، اور حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں اور اس کے جو لیے حکومت تیار رہے۔ ہر سال اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ السلام علیکم۔